حسد کرنے والے افراد دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تلخ اور طنزیہ باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی طنزیہ گفتگو کرنے کے عادی ہوتے ہیں جو اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تلخ یادیں اور طنزیہ گفتگو کو بھول جانے کی کوشش کرنے سے ہی ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہیلو فرینڈز، جیسا کہ آپ نے جان ہی لیا ہوگا کہ آج ہم کس عنوان پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں، آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، بیل کے نشان کو بھی پریس کر دے تاکہ میری آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچے۔ اور ہاں فرینڈز، آپ کے لائک اور شیئر کمنٹ کرنے سے میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، تو فرینڈز شیئر لائک کمنٹ ضرور کریں۔ فرینڈز، اکثر افراد تلخ گفتگو ہی کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے اس طرح کا رویہ رکھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ غصے میں اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے اور تلخ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ غصے میں تلخ گفتگو کرنا عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے بھی تلخ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہر وقت تلخ رویہ اور تلخ گفتگو ہی اپنائے ہوتے ہیں، ایسے لوگ مشکل یا تکلیف دہ حالات سے گزرے ہوتے ہیں، اپنی تلخی کا اظہار دوسروں سے بات چیت میں کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے ماضی کے تلخ تجربات بھی تلخ گفتگو کا باعث ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد اپنی باتوں کو اچھے ڈھنگ سے بیان نہیں کر پاتے، جس سے یہ غصہ ہو کر تلخ رویہ اپناتے ہیں۔ تلخ باتیں دل اور ذہن میں رکھنا بھی ایک قسم کی بیماری جیسی ہی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر گھلاتی رہتی ہے۔ تلخ باتوں پر غور کرنے سے انسان میں سب سے پہلے نیند کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ دل و دماغ مسلسل انہی خیالات میں الجھا رہتا ہے۔ ذہنی دباؤ کا اثر دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور سارے جسمانی نظام کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جی ہاں فرینڈز، بعض اوقات تلخ باتیں انسان کے ذہن پر گہرے اثرات چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی حقیقت سے دور ایک نئی خیالی دنیا میں رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جہاں اسے سکون اور خوشی مل سکے۔ ایسی ہی خوشی کی تلاش میں حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی حقیقی زندگی کو خوابوں اور خیالوں میں ہی جینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، جو حقیقت میں نہیں ہوتی، جس کے سبب رویے میں کڑواپن آ جاتا ہے۔ چند افراد چھوٹے چھوٹے مسائل یا اختلافات کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت خود میں نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ فوراً جھوٹی باتیں، الزام تراشی اور تلخ گفتگو پر اتر آتے ہیں۔ تو بعض افراد کی فطرت میں ہی سختی ہوتی ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تلخ انداز میں ہی کرتے ہیں۔ یہ رویہ ایسے افراد کی شخصیت کا حصہ ہی بن جاتا ہے۔ اپنی بات منوانے یا دوسروں پر قابو پانے کے لیے سخت زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ افراد دوسروں سے حسد، جلن کی بنا پر بھی تلخ باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حسد کرنے والے افراد دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تلخ اور طنزیہ گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ بعض افراد تلخ یادوں اور باتوں کو دل سے لگائے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے وہ کچھ ثابت کر سکیں گے۔ یہ الٹا انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ فرینڈز، بھول جانا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر تکلیف دہ یادوں کو۔ جب ہم تلخ یادوں کو بھولنے یا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اچھے خیالات کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے انسان خود کو آزاد محسوس کرنے لگتا ہے، مانو جیسے زنجیروں کو توڑ کر خود کو آزاد کر لیا ہو۔
انسان تلخ باتوں اور یادوں سے خود کو دور رکھنے کے لیے ذہنی اور جسمانی سرگرمیاں یا اپنے پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھے گا تو وہ ان سب چیزوں سے دور رہ سکتا ہے جو اسے نقصان کے سوا کچھ اور نہیں دے سکتی۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھولنے سے ذہنی سکون، خوشگوار خیالات کو دل و دماغ میں جگہ ملتی ہے۔ فرینڈز، تلخ باتوں اور یادوں کو بھولنے سے انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک طرح کا جذباتی علاج ہے جو خود کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ جو اس سے صحت یاب ہوا مانو اس نے ایک جنگ جیت لی۔ یہ ایسی جیت ہوتی ہے جو منفی خیالات کو ہرا کر ذہنی سکون اور دل میں خوشگواری پیدا کر دیتی ہے۔ تو فرینڈز، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ اپنا اور سب کا خیال رکھیں۔